الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، الحمد سے ہوا تھا۔ اس کے بعد لفظاً حرفاً پوری ترتیب اور تسلسل سے ہمارا سفر جاری ہے، اور آج ہم پہنچے ہیں قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے لے کر 158 تک ناظرین کرام آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، کافروں کی سی باتیں نہ کیا کرو کہ جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں خدا نخواستہ کسی حادثہ کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے یا ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و یاس بنا دیتا ہے، حالانکہ اصل میں زندگی اور موت تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور ہر کسی کی حرکات و سکنات اس کی نظر میں ہیں۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے رہتے ہیں۔ لوگو سن لو، خواہ تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، لوٹ کر آنا تو اسی اللہ کے پاس ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے انسان سے متعلق فیصلوں کے بارے میں دو نظام ہیں۔ ایک ہے اس کا نظام تکوین جو لفظ کن سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وہ نظام جس میں صرف اور صرف اختیار اسی ذات کریم کے ہیں، اللہ رب العزت کے ہیں اختیارات، اور ان اختیارات میں کسی اور کو، کائنات کی کسی مخلوق کو دخل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، نظام تکوین میں کون سے امور آتے ہیں؟ سب سے پہلے تو انسان کی زندگی ہے، کتنی ہے اور کہاں کہاں گزارے گا، اس کو زندگی میں کیا کیا حالات پیش آئیں گے، انسان کو اس میں دخل نہیں ہے، یہ نظام تکوین میں طے ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام پھر انسان کی موت ہے، کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، نظام تکوین میں طے ہے۔ کسی انسان کو دخل نہیں ہے کہ اس میں رد و بدل بھی کر سکے یا موت کے وقت کو ایک لمحہ آگے یا پیچھے کر سکے، تقدیم و تاخیر کر سکے، ناممکن ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام زندگی اور موت کے بعد بیماری ہے کہ انسان کو کون سی بیماری کب آئے گی، کہاں آئے گی، پھر شفا ہے کہ شفا کب ہوگی، کس چیز سے ہوگی اور کس مقام پہ ہوگی، کہاں ہوگی، یہ تکوین میں طے ہے۔ پھر ناظرین کرام رزق ہے، یہ بھی تکوین میں طے ہے کہ انسان کو کب ملے گا، کتنا ملے گا، کہاں سے ملے گا، یہ طے ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام انسان کی زندگی کے بارے میں زوج کا فیصلہ، ہم کہتے ہیں نا کہ نکاح کے فیصلے، شادی کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، یقیناً آسمانوں پہ طے ہیں یہ فیصلے اللہ کے نظام تکوین میں۔ بعض اوقات انسان سوچتا رہتا ہے کہ میں یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن وہاں نہیں ہوتی، اور جہاں ہوتی ہے اس کے گمان تک میں نہیں ہوتا۔ پھر ناظرین کرام اسی شادی کے نتیجے میں، نکاح کے نتیجے میں، فیصلہ زوج کے نتیجے میں اولاد کس کی کتنی ہوگی، کس کی بیٹیاں ہوں گی، کس کے بیٹے ہوں گے، اور کس کے پاس بیٹیاں بھی ہوں گی اولاد میں اور بیٹے بھی ہوں گے، اور کس کو اولاد دینی ہے، کس کو نہیں دینی، یہ نظام تکوین میں طے ہے۔ بعض اوقات انسان کو جب اولاد نہیں ہوتی وہ ادھر ادھر ٹکریں مار جاتا ہے انسان، لیکن ناظرین کرام یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔
وہ اولاد دینے پر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد دے، 95 برس کی عمر میں اسماعیل عطا کرے، اور پھر نہ صرف اسماعیل عطا کرے بلکہ چین آف دا پروفٹس۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے کثیر الاولاد بنایا ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر صرف اولاد نہیں دی بلکہ اولاد دینے کے ساتھ ساتھ ان کو انبیاء اور رسل بھی بنایا۔ بنی اسرائیل کے تمام جو پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ہمارے جو پیغمبر ہیں ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، لہٰذا سلسلہ نسب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے۔ اور ناظرین کرام، نہ دینے پر آئی اولاد، کیونکہ یہ تکوین میں طے ہے، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہے، کسی دوسری طاقت کا دخل نہیں ہے، اولاد نہ دینے پر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی کمواری زوجہ اہلیہ، ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بھی اولاد نہیں تھی۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں ناظرین کرام۔ تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک ہے نظام تکوین، جس میں انسان کے بارے میں یہ فیصلے اللہ نے لکھ رکھے ہیں، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ انہی میں ایک فیصلہ میں نے گنوایا تھا کہ انسان کی زندگی کے بعد موت کا فیصلہ ہے، کب آئے گی، کہاں آئے گی۔ اگر ناظرین کرام انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ 10 سیکنڈ کے بعد فلاں اگلے موڑ پر، سڑک کے کنارے پر یا اگلے چوک پر اس کی موت ہے ایکسیڈنٹ کی صورت میں، انسان کبھی بھی اس طرف اپنی گاڑی کو نہ موڑے، اس راستے پر کبھی بھی نہ جائے، اگر اس کو یہ علم ہو جائے کہ اس کی موت ہے۔ لیکن چونکہ اللہ نے یہ علم انسان کو عطا ہی نہیں کیا، یہ فیصلہ بالکل خالصتاً اپنے پاس رکھا ہے، اپنی قدرت میں رکھا ہے، اپنے اختیار میں رکھا ہے، لہٰذا کوئی انسان اپنی تدبیر سے موت سے بچ نہیں سکتا۔ دوسرا نظام ہے ناظرین کرام نظام تشریعی، جس کو ہم نظام شریعت بھی کہتے ہیں۔ نظام تکوین میں تو اللہ نے یہ چیزیں لکھ دیں، ہمارے لیے کون سا نظام ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، جس کی اطاعت کرنی ہے، جس کی اتباع کرنی ہے، جس پر عمل کرنا ہے، وہ نظام تکوین نہیں ہے، وہ نظام تشریعی ہے۔ اور نظام تشریعی شریعت سے ہے، اور شریعت کا لفظ شرع سے ہے، اور شرع کا لفظ جو ہے راستے سے ہے، کہ وہ راستہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر دیا ہے زندگی میں چلنے کے لیے، اس کا عطا کردہ راستہ، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اور ہمیں اس راستے میں بتا دیا ہے کہ تم نے رزق کے لیے کوشش کرنی ہے، باقی تکوین میں طے ہے کہ ہم نے کب دینا ہے، کتنا دینا ہے۔ تم نے اولاد کے لیے تم نے کوشش کرنی ہے، باقی طے ہے کہ ہم کب دیں گے اولاد، کتنی دیں گے۔ اگر بیماری آئے تو تم نے شفا کے لیے کوشش کرنی ہے، یہ شریعت میں ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اس پہ نہیں بیٹھے رہنا، اس آس پہ نہیں بیٹھے رہنا کہ میری قسمت میں شفا ہوگی تو مل جائے گی، نہیں، شریعت میں بتلایا گیا ہے کہ تم نے علاج کے لیے کوشش کرنی ہے، کوشش تم کرو گے، نتیجہ ہمارے سپرد ہے۔ ناظرین کرام، آج کا جو سبق ہے اس میں بھی منافقین، کافرین، غزوہ احد کا تناظر ہے ابھی تک، اور اس میں وہ تانا دیتے تھے مسلمانوں کو کہ جنگ میں، غزوے میں تمہارے اتنے افراد شہید ہو گئے، اگر تم ہماری بات مان لیتے تو یہ شہید نہ ہوتے، ان کو موت نہ آتی، فیصلوں کا اختیار ہمارے پاس اگر ہوتا تو یہ آج نتیجہ نہ نکلتا۔ اس طرح سے ناظرین کرام مغالطہ دینے کی کوشش کرتے تھے، جس کا اللہ رب العزت نے صاف جواب دیا ہے، یہ اختیار تمہارے پاس نہیں ہے، یہ میرے پاس ہے، اور موت سے کوئی بھی انسان اپنی تدبیر سے بچ نہیں سکتا۔ 7 پردوں میں چلا جائے، 7 کلوں میں چلا جائے، موت وہاں بھی آ سکتی ہے، اور جہاں انسان کی موت لکھی ہوتی ہے وہاں انسان خود چل کے جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس سارے سبق میں، اس سارے منظرنامے میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، ہمارے لیے سوچ کے کیا زاویے ہونے چاہیے، فکر و عمل کی تطہیر کیسے ہو سکتی ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے پروگرام صدائے قرآن میں۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام میری دائیں طرف جو شخصیت ہیں، ماشاءاللہ 2-3 دن پہلے وہ پروگرام صدائے قرآن میں تشریف لائے تھے، اور اتنی خوبصورت ناظرین کرام انہوں نے مدلل گفتگو کی تھی اور مستند گفتگو کی تھی کہ میں نے ان کو دوبارہ جلدی بلا لیا، حالانکہ آپ سیالکوٹ میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے درخواست کی کہ آپ پروگرام صدائے قرآن میں پھر آئیں اور جلدی آئیں،
تو انہوں نے میری درخواست پہ لبیک کہا ہے، اور آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں جناب مفتی شہزاد احمد قادری قصوری۔ آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور ناظرین کرام بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مصنف بھی ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ کیسے مزاج صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ شکراً کہ آپ نے میری درخواست کو قبول کیا۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب آپ کے جانے پہچانے ثنا خان رسول، جن کی آواز میں اللہ رب العزت نے نبی کریم کی خاص محبت کا رچاؤ عطا کیا ہے، خاص خوشبو عطا کی ہے، محمد فرید حسین فریدی۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں آپ؟ اللہ۔ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں جی؟ الحمدللہ۔ مجھ صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ میں نے اس دن ہی کہہ دیا تھا کہ اب یہ پروگرام آپ کا ہے، جی اور ضرور انشاءاللہ تعالی آپ جب چاہیں لاہور جب تشریف لائیں۔ آج تو میں نے بطور خاص آپ کو بلایا ہے، جی، تو یہ پروگرام آپ کا منتظر مشکور رہے ہوں، گا۔ احسان مند ہوں جناب کا۔ تو آج کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جی۔ تھوڑی سی میری گفتگو طویل ہو گئی، لیکن زیادہ ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ فرمائیے، ہمارے ناظرین منتظر ہیں آپ کی گفتگو کے، کہ کیا پس منظر تھا، کیا شان نزول تھا جی جو وہ کافرین منافقین کہتے تھے کہ جی۔ ہماری بات مان لیتے تو موت سے جی۔ بچ جاتے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے آپ کا مشکور و ممنون و احسان مند ہوں کہ آپ کی شفقت اور محبت سے یہاں پر مجھے خدمت دین متین کے لیے حاضری کا شرف ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک ٹی وی چینل اور ان کی پوری انتظامیہ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے قرآن و سنت کے ابدی پیغام صدائے قرآن کی صورت میں مجھے یہاں پر حاضری کا موقع عنایت کیا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو اس آیت کا گزشتہ آیات سے چند طرح کا تعلق ہے۔ جی جی۔ پہلا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیا کریمہ کے اندر منافقین کی حوصلہ شکن گفتگو کا ذکر کیا گیا جو انہوں نے اہل ایمان کے ساتھ کی، جسے سن کر غازیوں کی ہمتیں پست ہو سکتی تھیں، ان کے حوصلے ڈگمگا سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس آیا کریمہ کے اندر غازیوں کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے، ان کو وسعت اور ترقی دینے کے لیے، دلجوئی کرنے کے لیے وعدوں کا تذکرہ کیا ہے، جسے سن کر غازیوں کی ہمت اور بڑھ جائے۔ صحیح۔ ایک تو یہ تعلق ہے پچھلی آیا کریمہ کے ساتھ۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ منافقین کو ایک جواب دیا جا رہا ہے کہ موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے، سفر ہو یا گھر ہو، میدان ہو یا گھر کی کوٹھڑی ہو، اس میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کا دوسرا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ کی موت دوسری موتوں سے افضل ہے۔ چونکہ وہ کہتے تھے دیکھیں جی آپ اگر جائیں گے تو آپ فوت ہو جائیں گے، تو میں اس کو اس انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں جی جی۔ کہ وہ موت کیا ہے۔ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے کی موت ہے، اور یہ موت اتنی اعلیٰ ہے کہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ فہو حرام علی النار، کہ جس کے قدم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے غرد آلود ہوئے، اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم فی جوف عبد مومن، کہ فرمایا کہ مومن کا جو ہے غبار اس کے جو قدموں کے ساتھ لگا ہے، وہ اور جہنم کا دھواں جو ہے وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرِ مُسْلِمٍ، کسی مسلمان کے نتھنے کے اندر بھی نہیں جا سکتا۔ یعنی اللہ رب العزت کو یہ چیز اتنی محبوب اور پسند ہے۔ اگر قبلہ ڈاکٹر صاحب اس کو ہم مزید دیکھیں تو جب قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یؤتی بالرجل من اہل الجنہ، ایک شخص اہل جنت میں سے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ یہ بتاؤ کیف وجدت
خیر منزلہ کا، یہ جو ہم نے تمہیں مقام دیا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہو؟ تو وہ عرض کرے گا مولا ای ربی خیر منزل، اے مولا اس سے بڑھ کر کو خیر نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا سل و تمنا، اے میرے بندے سوال کر، آج میری رحمت اپنے جوبن پر ہے، و تمنا اور خواہش کا اظہار کر، ہم اس کو پورا کریں گے۔ تو وہ جب اللہ اس کو یہ حکم دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اسألک ان تردنی الی الدنیا، اے مولا میں سوال کرتا ہوں مجھے دنیا کی طرف بھیج دے، فاقتل فی سبیلک 10 مرات، تاکہ میں ایک دفعہ کٹوں پھر کٹوں پھر کٹوں۔ 10 بار وہ بندہ مولا کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا یہ جہاد فی سبیل اللہ کی موت جو تمام موتوں سے افضل ہے، اے مولا مجھے بار بار بھیج تاکہ میں تیرے ایک راستے میں مرتبہ شہید ہوں، ہاں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر پھر زندہ شہید ہو ہو جاؤں، جاؤں، پھر پھر شہید ہو جاؤں۔ جی۔ سبحان اللہ۔ لمن یراہینا، کہ اے مولا تاکہ میں وہ لطف اور سرور جو پہلے ملا تھا وہ مجھے دوبارہ بار نصیب حاصل ہو۔ کروں، بار بار۔ اسی طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب اس آیا کریمہ کے اندر جب ہم دیکھیں تو 2 چیزوں کا ذکر ہے، فَجِہَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ مُتُّمْ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے یا اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے موت آ جائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو یوں بیان فرمایا کہ دیکھیں آپ دین کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو صدائے قرآن کا پروگرام ہے، کوئی شخص آ رہا ہے اس پروگرام میں شمولیت کے لیے، اب وہ بھی دین کے راستے میں ہے، جی بالکل۔ لیکن فرمایا کہ وہ موت جو میدان کارساز میں قتل کی صورت میں ہو وہ افضل ہے اس موت سے کہ ہے وہ بھی رب کا راستہ، یہ بھی رب کا راستہ۔ تو اس آیا کریمہ کے اندر 2 چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اب دوسری چیز کو قبلہ ڈاکٹر صاحب لیں تو اس کو میں حدیث کی روشنی میں، اس قرآن پاک کی آیا کریمہ کی روشنی میں یوں بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی، اگر ایک لمحہ کے لیے جی اجازت دیں تو وقفہ لے لیں، جی تاکہ تفصیل کے ساتھ دوسرے پہلو پہ ہم گفتگو آپ کی جی سنیں۔ ضرور۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت آغاز ہے گفتگو کا۔ جناب مفتی شہزاد احمد قادری قصوری آج ہمارے مہمان ہیں اور سیالکوٹ سے تشریف لائے ہماری درخواست پر، میں ممنون ہوں ان کا۔ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، سہانی گھڑیاں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جس میں الحمدللہ رب العالمین پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ جو سفر ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا آج وہ پہنچا ہے۔ قرآن کریم کا 4تھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 156 سے لے کر 158 تک ناظرین کرام آج ہمارا سبق ہے۔ مفتی شہزاد صاحب، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے یہ فرمائیں کہ ایک ہے کہ تکوین میں طے ہے جی انسان کی زندگی کتنی ہے، صحیح، موت کا وقت کہاں کب کس حالت میں مقرر ہے۔ جی اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ انسان اپنی تدبیر کے ساتھ موت کو ٹال نہیں سکتا، ایک لمحہ بھی تقدیم و تاخیر نہیں کر جی سکتا۔ بے شک، ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر انسان اپنی موت کا وقت نہیں ٹال سکتا، زندگی کو پرولونگ نہیں کر سکتا، زندگی کو بقا نصیب از خود نہیں کر سکتا، جی پھر جب بیماری کی حالت میں انسان موت کے عین قریب ہوتا ہے پھر بھی وہ کیوں کوشش کرتا ہے کہ یہ بھی کر لیا جائے، یہ علاج بھی اپنا لیا جائے۔ جی ہر وہ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کہتا ہے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے باپ کو بچا لیا جائے، جی میری بیٹی کو بچا لیا جائے، بیٹے کو بچا لیا، اہلیہ کو بچا لیا جی جائے۔ یہ جو بچانا اور اس کی حسرت کرنا، جی اس کی امید رکھنا، یہ کس زمرے میں آئے گا؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا جو ہے وہ سوال کیا۔ صحیح بخاری کتاب الطب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور مسلم کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، سیاستہ کے اندر، اور اس کے علاوہ 70 سے زائد محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ما انزل اللہ داءً الا انزل لہ شفاء، کہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیماریاں زمین پر اتری ہیں تو ان میں سے کوئی ایک بیماری بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے شفا نہ اتاری ہو۔ بالکل ٹھیک۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، جب ہم قرآن و سنت کی وضاحت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو خود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ بیماری کی حالت میں علاج کا حکم ارشاد فرمایا۔ جیسے آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، ایام بیماری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ مجھے تعوذین پڑھ کر جو ہے وہ دم کیا جائے۔ صحیح۔ تو آپ کہتی ہیں کہ میں نے تعوذین پڑھ کر دم کیا، اور چونکہ کریم آقا کا حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو میرے ہاتھوں جسم پر جو ہے وہ پھیرنا ہے، تو آپ کہتے ہیں لِأَنَّهَا أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْ يَدِي، یا رسول اللہ کہاں آپ کے دستے کرم اور کہاں میں؟ تو حضور کے ہاتھوں کو پھونک لگا کر حضور کے ہاتھوں کو ہی حضور کے جسم پر پھیر دیا۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تَعَوَّذَ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، کہ میں اسی طرح جو ہے وہ علاج بصورت دم کرتا ہوں جس طرح میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو کرتے تھے۔ اسی طرح جب ہم حدیث پاک کا مطالعہ کریں تو اس میں ملتا ہے باب الدعاء بالعسل، شہد کے ذریعے علاج۔ اسی طرح باب الدعاء بالبان البقر، گائے کے دودھ کے ساتھ علاج۔ تو ائمہ محدثین نے یہ ابواب باندھ کر ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جو بھی بیماری ہے اس کا علاج جو ہے وہ کروانا شرعاً منع نہیں ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ شریعت میں اس کا حکم ہے۔ جی حکم ہے۔ ہاں، جیسے آپ اگر اجازت دیں تو جیسے میں نے اپنے ابتدائی مقدمے میں ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں جو نظام دیا ہے نا اطاعت و اتباع کے لیے، وہ تو نظام شریعت ہے، نظام تشریع ہے، اور نظام تشریعی میں اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ اگر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، جیسے بھی کس طرح کے حالات ہوں، بیماری کے ہوں اور بیماری کے حالات سے شفا میں جانا چاہتے ہو، تنگ دستی کے حالات ہوں تو فراقی میں جانا چاہتے ہو، تو تمہیں کوشش کرنی پڑے گی۔ یہی تو شریعت ہے، یہی تو راستہ ہے کہ باقی کوشش تم نے کرنی ہے، کوشش کر کے نتائج ہمارے سپرد میرے سپرد کر دینے ہیں، اللہ رب العزت کی شان ہے۔ باقی شفا دینا آپ نے ایک کوشش کی، ایک میں نے کی، آپ کے بارے میں فیصلہ ہو گیا شفا کا، میرے بارے میں نہیں ہوا۔ ایک ہی میڈیسن ہے، آپ کو سر درد ہے، مجھے بھی سر درد ہے، آپ نے بھی وہی میڈیسن لی، میں نے بھی وہی لی، لیکن آپ کے حق میں شفا کا فیصلہ ابھی تھا، میرے حق میں ابھی تاخیر تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شفا میڈیسن میں نہیں ہے، شفا اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش کرنے کے لیے ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ تم نے کوشش کرنی ہے، میڈیسن لینی ہے۔ جیسے آپ نے بھی مثال دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آخری عمر میں، آخری لمحات میں وہ جو تلخی تھی موت کی، اور اس کے لیے آپ نے حضرت عائشہ سے بھی کہا، پھر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لاؤ، اور اس میں سے ہاتھ بھگو کے آپ اپنے چہرے انور پہ مل رہے تھے، کہ یہ شریعت تھی اور یہی سبق ہمیں دیا ہے۔ جی بالکل۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس میں دوسری چیز جو ہے کہ یہ جو موت کے وقت کے تعین کے حوالہ سے آپ نے بڑی عمدہ گفتگو فرمائی، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ہے اللہ کے علم کے اعتبار سے موت کا تعین، ٹھیک ہے، اللہ کے علم کے اعتبار سے جو موت کا تعین ہے وہ تو حقیقی ہے۔ اب جو ملک الموت کو موت کا علم دیا جاتا ہے اس کے اندر کمی اور بیشی ممکن ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، نیکی کے ذریعے اللہ عمر کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ جی بالکل۔ وہ اسی طرح فرمایا کہ صلہ رحمی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، تو وہ جو اللہ کے علم کے اندر ہے وہ اللہ کو ہی اختیار ہے، اللہ اپنے اختیار سے تقدیم و تاخیر خود کر سکتا ہے، بے شک، لیکن ہمیں وہ نسخہ بتا دیا کہ اگر تم اپنی عمر میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے حقوق پورے کرو، بالکل، تو تمہاری عمر میں برکت ہو جائے گی، اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اضافہ کرنے کا قلم کا اختیار وہ اللہ کے پاس ہے۔ بے شک، بے شک، بالکل بالکل۔ جی
تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ موت کا وقت جو ہے یہ متعین ہے، جی ٹھیک ہے، یہ ٹل نہیں سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ جب موت آئے گی تو تم کتنے ہی مضبوط قلعوں کے اندر ہو، وہ تمہیں وہاں سے آ کر جو ہے وہ پکڑ لے گی۔ اسی یا طرح تمہیں خود لے جائے گی جی، اس طرف۔ جب ہم ڈاکٹر صاحب صحیح مسلم کا مطالعہ کرتے ہیں جی جی تو اس کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جب فوت ہوا تو اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری راکھ کو جو ہے وہ جلا کر بہا دینا، ٹھیک ہے، تو تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش نہ ہو سکوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا تو پوچھا کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا خوف اللہ تعالیٰ، اے مولا تیرے خوف کی وجہ سے ایسے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو یہ جو لیکن اس سے پہلے جی ناظرین کے لیے عرض کر رہا ہوں، جی آپ کے لیے نہیں، کہ اس سے پہلے جو اس نے کہا تھا، وصیت کی تھی جی کہ میری بالکل، راکھ کو بھی اڑا دیا جائے، ہاں اڑا دیا لیکن جائے، اللہ بالکل، نے اس کی راکھ کے ذروں کو پھر ری اسمبل تو کیا، جوڑا تو صحیح، جی اور بالکل، جوڑ کے ہی اس کو اب سامنے لا کے کہا نا کہ تم نے سبحان، ایسا کیوں کیا تھا؟ بے شک، تم یہ سمجھے تھے کہ راکھ اڑانے سے تم میری بارگاہ میں آ نہیں سکو گے، ہاں، ہاں، آج آ گئے ہو، واہ واہ، وہ ذرے میں نے اکٹھے کر دیے ہیں جی سبحان، جن سے تم بچنا چاہتے ہاں تھے۔ بے شک بے شک۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو موت ہے یہ انسان کے لیے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ظاہری طور پر ناپسند کرتے ہیں۔ بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اثنتان یکرہان یبن آدم، کہ ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ وہ دونوں چیزیں اس کے لیے بہتر ہیں۔ ایک موت، اب جب موت آئے گی تو ظاہر ہے اس کے اعمال جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جائیں گے، یعنی برائیاں جو ہے وہ کم ہوگی اور اس کا حساب بھی کم ہوگا۔ وقلۃ مال، اور جب مال کم ہوگا تو للحساب، اس کا حساب بھی جو ہے وہ کم ہوگا۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے، دا ڈیتھ از ناٹ این اینڈ آف دا لائف بٹ دا ڈیتھ از ٹرانسفر آف دا لائف، کہ زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس امانت کو ہم نے اسی طریقے سے لے کر چلنا ہے جس طریقے سے مولا کا حکم ہے۔ صحیح۔ تو روح کا جب انفصال ہوتا ہے جسم سے تو ہم اس کو موت سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہی دوبارہ روح اللہ تعالیٰ بندے کے جسم کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اور حدیث صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولی عنہ اسرافہ، اور اس کی تدفین کرنے والے جب واپس پلٹتے ہیں، وانہ لیسمع قرع نعالہم، تو وہ چلنے والوں کے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موت بندے کے لیے اس لیے رکھی ہے تاکہ وہ اپنی دانش مندی کا مظاہرہ کرے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا دنیا میں کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، ہر ایک موت کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ ایک دن میں نے جو ہے وہ مرنا ہے۔ تو موت حقیقت میں فنائیت کا نام نہیں ہے، یہ انفصال کا نام ہے، جس کو دوبارہ قبر کے اندر جو ہے وہ روح کو لٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیا کریمہ کے اندر بندے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے بندے، موت کا حکم بھی ہماری طرف سے ہے اور اس کے حکامات بھی ہماری طرف سے ہیں۔ تم کوئی ایسی تدبیر نہیں کر سکتے جس تدبیر کے ذریعے تم موت کو ٹال سکو۔ ہاں ہماری منشا ہو ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ اس کے اندر تقدم اور تخیر جو ہے وہ اپنی حکمت الہی کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، اس لیے بعض اوقات انسان مرنا چاہتا ہے جی لیکن وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، ہاں بالکل اس بالکل کی ایسے۔ زندگی باقی ہوتی ہے، جی نہیں اس کو موت آتی۔ جی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے اگر کوئی انسان کسی کو مارنا چاہتا ہاں، ہاں، ہے تو بچانے والا زیادہ بڑا ہے۔ زیادہ بڑا ہے، بے شک۔ آپ نے شروع میں بھی بڑی عمدہ گفتگو فرمائی جی جی، کہ موت کا اختیار اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا اپنے ہوا پاس ہے، رکھا ہے۔ یہ کسی اور کو نہیں دیا۔ جی بہت خوبصورت مفتی صاحب آپ نے ارشاد فرمایا۔ ناظرین کرام، میں ایک بات عرض کروں گا کہ جیسے مفتی صاحب نے بھی ایک اپنی گفتگو میں اشارتاً کہا نا کہ ایک شخص تھا، اس نے وصیت کی تھی صرف خشیت الہی کی بنیاد پر، اللہ کے ڈر اور خوف کی بنیاد پر میں کس طرح اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے
یہ وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو میری راکھ کو بھی اڑا دیا جائے جلا کر۔ لیکن ناظرین کرام، اس سے بھی کوئی اللہ کی بارگاہ میں جانے سے بچ نہیں سکتا۔ اکثر بعض لوگ ایسے ہیں جن کا موت پر پورا یقین ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا بھی یقین ہے، میزان کا بھی یقین ہے، وہاں امتحان کا بھی یقین ہے، لیکن ناظرین کرام کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ عذاب قبر کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جو شخص جس کی موت کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو جلا کر اس کی راکھ کو بھی اڑا دیا جائے گا، اس کو تو پھر قبر کا عذاب نہ ہوا، وہ تو قبر کے عذاب سے بچ گیا۔ یا جو سمندر میں ڈوب گیا وہ بھی قبر کے عذاب سے بچ گیا، یا جس کو کوئی جنگل میں بھیڑیا کھا گیا وہ بھی قبر کے عذاب سے بچ گیا۔ ناظرین کرام ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قبر سے مراد صرف زمین کا گڑھا نہیں ہے، قبر سے مراد ہر وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد انسان کی روح سٹے کرتی ہے، یا اس کا ذرہ ذرہ جہاں ہوگا۔ یہی تو اللہ کی قدرت ہے، وہ بھیڑیے کا پیٹ ہو یا وہ سمندر کا پیٹ ہو، یا ناظرین کرام یہ خلائیں ہوں جہاں اس کی خاک کو، اس کی راکھ کو اڑا دیا جائے گا، کیا اللہ کے اختیار میں نہیں ہے؟ یہی تو وہ سورہ یاسین میں کہتا ہے، تم کیا گمان کرتے ہو کہ جب تمہاری ہڈیاں راکھ ہو جائیں گی تم دوبارہ نہیں جڑ سکتے؟ تم کو تو میں نے اس وقت پیدا کیا اے انسان جب تم تھے ہی نہیں اس کائنات میں، جب تمہارا ذرہ بھی نہیں تھا، میں نے تو اس وقت تمہیں پیدا کر دیا، اور اب تو تمہارے ذرات تو ہوں گے، وہ کہیں بھی ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ زمین کے گڑھے میں ہوں تو میں ان کو ری اسمبل کر سکتا ہوں، وہ کائنات کی فضاؤں میں ہوں یا سمندر کی تہوں میں ہوں یا کسی جانور کے پیٹ میں ہوں، وہاں سے نکال کر ان کو دوبارہ جوڑ کر اپنے سامنے کھڑا نہیں کر سکتا، یہ مجھے اختیار ہے اور سوال و جواب ہوگا۔ ناظرین کرام اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی اس طرح کسی کی موت آتی ہے تو وہ عذاب قبر سے بچ جائے گا۔ میں پھر عرض کروں گا کہ قبر زمین کے گڑھے کا نام نہیں ہے، مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہے اور جیسے بھی ہے وہ اس کے لیے قبر ہے۔ ناظرین کرام دوبارہ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر استغفار کرتے ہوئے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر والہانہ اظہار محبت کرتے ہوئے، اظہار عقیدت کرتے ہوئے ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین ہمارا سبق پہنچا ہے قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے لے کر ناظرین کرام 158 تک آج ہمارا سبق ہے۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو ہوئی ہے، آگے ارشاد ہے اسی سبق میں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مر جاؤ جی یا مار دیے جاؤ جی تو یہ سعادت ان تمام چیزوں سے بہت بہتر ہے جس کو تم اکٹھا کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہو۔ جی بالکل، ذرا اس بات کو کھول کے بیان کیجئے ہماری۔ کیونکہ مفتی صاحب بڑا ہی پیارا اور خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العزت اہل ایمان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ بجائے دنیا جمع کرنے کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اور ساتھ یہ کہا کہ اگر تم جہاد میں مارے گئے یا اللہ کی راہ میں رب تعالیٰ کا کام کرتے ہوئے اپنے بستر پر ہی تم فوت ہو گئے، جیسا کہ آتا ہے کہ من سأل اللہ الشہادۃ بصدقٍ، جس نے صدق نیت کے ساتھ جو ہے یہ سوال کیا، بلغہ اللہ منازل الشہداء، اگرچہ وہ اپنے بستر پر فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کی منازل عطا کرے گا، وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہے۔ جہاں تک آپ کے قبلہ سوال کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب، تو رب تعالیٰ جو ہے اس کی تھوڑی سی بخشش اور مغفرت بھی ان سارے کفار کے جمع کردہ مال و متاع سے بہتر، افضل اور اعلیٰ ہے۔ اگر وہ بہت جئیں اور بہت کچھ جمع کریں اور تم تھوڑا جی کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاؤ یا اللہ کی راہ میں مارے جاؤ، تو کہا اور دن دولت جمع نہ کرو
تو نفع میں تم ہی اعلیٰ ہو نہ کہ وہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی میں چند وجوہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کن وجوہ سے جو ہے ان کا مال جمع کرنا، وہ تمہارا اللہ کی راہ میں مارا جانا ان سے اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے، افضل ہے۔ تو اس کی قبلہ مفتی صاحب پہلی وجہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ مال کو جمع کرنے میں مشقت یقینی ہوتی ہے، مشقت لگتی ہے بندے کو، مگر نفع حاصل کرنا یہ غیر یقینی ہوتا ہے کہ کسی کو نصیب ہوتا ہے نفع اس مال کا، اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا، اور کسی کا نہیں ہوتا۔ تو ممکن ہے کل مال رہ جائے تم نہ رہو، صحیح، بندہ تو ہے لیکن مال نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت تو یہ یقیناً ہے۔ تو لہٰذا اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مال نہ ہوا لیکن رب کی رحمت اور مغفرت مل گئی تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی۔ تو اسی طرح دوسری چیز قبلہ ڈاکٹر صاحب جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو عمر اور مال ہے اس کے فائدے بھی ہیں، کیا ہے اس کے فائدے بھی ہیں۔ رحمت رب ذوالجلال جو ہے یہ با وفا ہوتی ہے، جبکہ مال جو ہے یہ بے وفا ہوتا ہے۔ تو جب رب کے راستے میں انسان جہاد کرے گا، جان دے گا، تو اس کو بقائیت نصیب ہوگی۔ جی بالکل۔ تو مال کو جمع کرنا یہ فنائیت کا باعث ہے۔ تو چونکہ مال جو ہے جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو لے جایا جاتا ہے تو تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، کیا ہے؟ دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے جو ہے وہ ساتھ جاتی ہے۔ جی جی۔ اسی طرح یہ کہا کہ ممکن ہے کہ تم رہو مگر مال نہ رہے۔ مثلا ایک امیر ہے، کل فقیر اور پرسوں اسیر ہوگا، رحمت خدا بندی کا یہ حال نہیں ہے۔ جی جی۔ وہ تمہارے ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو جب تم مال کو جمع کرو گے تو وہ فقط دنیا کے لیے ہے، اور مغفرت اور رحمت یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کے لیے ہے۔ تو لہٰذا یہ اہل ایمان یہ تمہارے حق میں مال کا جمع کرنا کفار کی طرز پر یہ اولا نہیں ہے، بلکہ یہ اولا ہے۔ اور جس کو رب کی رضا مل جائے۔ جی بالکل۔ ایک اور قبلہ ڈاکٹر صاحب بات کہ دنیا کے نفع حصی اور خصیص ہیں۔ جی۔ کیا ہے؟ حصی ہیں اور خصیص ہیں۔ آخرت کے نفع عقلی ہیں اور شریف ہیں اور دائمی ہیں۔ دائمی ہیں۔ یہاں کے پیٹ بھرنے سے بہتر ہے کہ انسان دیدار الہی اور قرب مصطفیٰ کو حاصل کرے، سبحان اللہ، اور وہ تبھی ملے گا جب اللہ کے راستے میں وہ اپنی جان دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مال کو جمع کرنا کفار کی طرح یہ اہل ایمان کے لیے کسی طریق پر بھی بہتر نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے رب کے راستے میں لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، اللہ کی بخشش اور رحمت کا حصول ہے، اور وہ دیدار الہی اور قرب مصطفیٰ کی صورت میں اللہ عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بھی اور اس خوبصورت گفتگو کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں ذکر اسماء النبی الکریم کا۔ ناظرین کرام، آج جو اسماء النبی الکریم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں سب سے پہلے ہے سیدنا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدی للمتقین بھی ہیں، ہدی للشاکرین بھی ہیں ناظرین کرام، اور ہدی للناس بھی ہیں، اور اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے ناظرین کرام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 اور 4 سے۔ پھر ناظرین کرام اس کے بعد ہے کہ سیدنا یتیم، ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ایک خاصہ ہے کہ آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کوئی اپنی اولاد پہ فخر کرتا ہے، مال پہ فخر کرتا ہے، اولاد پہ فخر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے ماں باپ پہ فخر کرتا ہے۔ تو لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا بھی یتیمی کی حالت میں کیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کا سہارا نبی کے ماں باپ تھے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے یہی باور کرانا چاہا ہے کہ لوگوں سن لو، میں اس نبی کا سہارا خود ہوں۔ اور پھر ناظرین کرام آپ کی اولاد مبارک کو بھی اللہ رب العزت نے شیر خارگی کی عمر میں واپس بلا لیا۔ آپ کے بیٹے طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم، ان کو بھی
اللہ رب العزت نے دودھ پینے کی عمر میں واپس بلا لیا. کیوں؟ کہ انسان اپنے بیٹوں پہ فخر کرتا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کی نسل چلائی تو آپ کی بیٹیوں سے چلائی. قانون فطرت کو بدل دیا گیا کہ بیٹوں سے نہیں بیٹیوں سے اولاد چلے گی. لیکن ناظرین کرام بیٹوں کو بھی کیوں واپس بلا لیا کہ نہ بیٹوں پہ فخر کرنا ہے, فخر میری ذات پہ کرنا ہے. آپ کا سہارا میں ہوں. ناظرین کرام اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو یتیمی کی حالت میں پیدا کیا اور یہ آپ کی صفت ہے. اور یہ ہمیں اشارہ ملتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا, سورہ الضحیٰ ہے, آیت نمبر 6 ہے. اور اس کے بعد ناظرین کرام آپ کا اسم گرامی ہے سیدنا یاسین. آپ کا اسم گرامی ہے لیکن یہ قرآن کریم کے حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ رب العزت کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ناظرین کرام یہ ایک راز و نیاز کی باتیں ہیں, لیکن انہی راز و نیاز میں سے یہ آپ کی صفت ہے. اور اس صفت سے آپ کا اسم گرامی جس کا استنباط ہوتا ہے قرآن کریم سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے. تو ناظرین کرام اس طرح سے میں نے اپنی تحقیق میں 223 اسماء النبی جو تھے میں نے قرآن کریم سے اخذ کیے تھے. جہاں بھی آپ کی صفات بیان کی گئیں, جہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی پیغمبرانہ کچھ ڈیوٹیاں ذمہ داریاں لگائیں, تو ان سے استنباط کر کے میں نے ان اسماء النبی کا استنباط کیا تھا, استخراج کیا تھا, جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. ناظرین کرام آج اسی کے ساتھ ہی پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اور اب میں گزارش کروں گا محمد فرید حسین فریدی سے. ناظرین کرام حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. اور حضور آپ جو سن
کام ہو جائے، ملے مجھے بھی زبان بصیریا جامی، میرا کلام بھی مقبول عام ہو جائے، حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے